اور یا دوسری صورت یہ ہے حامیم عین سین قاف. اور اس کا امتیاز معاملہ یہ بھی ہے کہ حروف مقطعات پر 2 آیات مشتمل ہیں. حامیم پر ایک آیت مکمل ہوتی ہے، عین سین قاف ایک الگ آیت. یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے کہ جس میں حروف مقطعات 2 آیات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اے نبی اسی طرح وہی بھیجتا ہے اللہ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی جو رسول اور نبی پہلے ہو گزرے ہیں. وہ اللہ کے جو العزیز ہے، الحکیم ہے، جس کی حکومت غالب ہے سب پر، جو کمال حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وہ سب کا مالک ہے اور ہر شے اس کی ملکیت ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ سب سے بلند ہے، انتہائی عظمت والا ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِمْ، آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑنے کو ہیں اللہ کے ہیبت سے، اللہ کے جلال سے. آسمان پھٹ پڑنے کو. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہوئے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ استغفار کرتے ہیں اہل زمین کے لیے، زمین والوں کے لیے، جس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی سورہ مومن میں. اہل ایمان کے لیے بالخصوص ان کی دعائیں ہیں کہ پروردگار ان میں سے جو توبہ کر لے اپنے گناہوں پر اس کی توبہ قبول فرما اور ان کو جو ہے جنتوں میں داخل فرما. وہ بڑی طویل دعا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو فرشتے ایک طرف اللہ کی تسبیح و تحمید میں ہر دم مشغول ہیں، دوسرے اہل ایمان کے لیے، زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور جان لو کہ وہ اللہ جو ہے الغفور ہے، بخشنے والا ہے. جو اس کے جناب میں توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، معافی مانگے، اللہ اس کو بخشنے والا ہے. اور رحیم ہے، نہایت مہربان، رحم فرمانے والا. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کارساز اختیار کر لیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی کائنات میں اختیار کے مالک ہے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان سب پر نگرانی رکھے ہوئے ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ انہیں گمراہی سے نکال کر زبردستی راہ ہدایت پر لے آئیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اول و آخر وحی کا مضمون ہے. پہلی آیت میں بات آئی تھی كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ، اے نبی اسی طرح اللہ وحی کرتا ہے آپ کی طرف. اور پھر وحی کی جو 3 شکلیں ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخری حصے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کر دیں اہل مکہ کو. ام القریٰ یہ لقب ہے مکہ کا، بستیوں کی ماں، وہ مرکزی مقام ہے پورے عرب کا ہر اعتبار سے. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے آس پاس ہیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کر دیں انہیں جمع ہونے کے دن سے جس کے وقوع میں، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اور جب وہ دن آئے گا تو ایک گروہ تو ہوگا جو جنت میں اللہ کی نعمتوں کے مزے لوٹتا ہوگا، اور دوسرا جو فریق ہے، دوسرا گروپ ہے، وہ آگ میں ہوگا اور وہاں جھلستا ہوگا. یہ اصل میں 2 ایکسٹریمز ہیں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، آزمائش کی صورتیں ہیں. کسی کو کشادگی سے آزمایا، کسی کو تنگی سے آزمایا، لیکن رزق سب کو دے رہا ہے. جیسے تیسے گزر بسر سب کی ہو رہی ہے. آخرت میں معاملہ اس طرح سے نہیں چلنا. وہاں تو 2 ایکسٹریمز ہیں. اس دنیا کے اعمال کے نتیجے میں جو شخص وہاں کامیاب قرار پایا وہ جنت میں ہوں گے، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے.
وہ تو سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ وہ جنتوں کا جو طول و عرض ہے وہ زمین آسمان کے برابر ہے. یہاں ہم 10 مرلے کے لیے جو ہے وہ ساری اپنی عمر گلا دیتے ہیں. تو وہ نعمتیں وہ ہیں، ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف سخت ترین عذاب، اور وہ دائمی، جس میں کوئی بیچ میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا عذاب ان پر سے، وہ شدت بھی برقرار رہے گی، کانسٹنٹ. تو یہ دو ایکسٹریم، وہاں پر معاملہ بڑا مختلف ہوگا. یہاں اس صورتحال پر قیاس نہ کرنا کہ سب جیسے یہاں گزر رہی ہے وہاں بھی گزر جائے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ تو داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں. یہ نظام اس نے اسی لیے بنایا ہے، یہ آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ چاہتا ہے کہ جو بندے اس کے وفادار رہیں اس دنیا میں انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے. لہذا اس نے جنت بھی بنائی ہے، اور جو اس کے غدار ہیں انہیں بدترین سزا بھی دے. تو یہ تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی اس مشیت کے مطابق ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں، گناہگار ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے نہ وہاں پر کوئی کارساز ہوگا اور نہ وہاں کوئی مددگار ہوگا. ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور کارساز پکڑ لیے ہیں، اختیار کر لیے ہیں، سمجھا ہے کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، تو جان لو کہ اللہ ہی ہے، بس وہی ہے ولی، کارساز تو وہی ہے، کام بنانے والا وہی ہے. وهو یحیی الموتى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس معاملے میں بھی تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے. تمہارے باہمی اختلافات جو ہیں ان کو تم خود نمٹا نہیں سکتے. اصول اللہ دے گا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ اختیار اللہ کا ہے، اس نے کسی اور کو نہیں دیا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے اللہ میرا رب. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، میرا توکل اسی ذات پر ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع سے زوج، جوڑے. ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں بھی، مویشیوں میں بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں. یذرؤکم فیہ، اور وہ تمہیں پھیلا دیتا ہے اس زمین میں اسی طریقے سے. لیس کمثلہ شیء، یہ بہت عجیب مقام ہے قرآن مجید کا. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کے مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. یعنی اس کے لیے کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قیاس کر لو، یہ مثال ہے. مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے جسے تم اس کی مثال سمجھو، اس کی بھی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. وہ یونیک ہے، یکتا ہے. اسے اپنے دنیاوی بادشاہوں پر قیاس نہ کرو یا بڑی ہستی پر، کسی زور آور شخصیت پر. وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے. کون ہے جو کسی بھی اعتبار سے اس کی کہیں ہم پلہ اور ہمسر ہو سکے کہ اس کی مثال دی جا سکے کہ یہ ہے اللہ، اور اس کو سمجھو اس مثال سے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر شے کو دیکھنے والا ہے. السمیع البصیر. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی کل خزانوں کا اختیار اسی کا ہے. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور وہ پھیلا دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، جانتا ہے. وہ کس کو زیادہ دے کر آزمایا جائے، کس کو کم دے کر آزمایا جائے، وہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے. کون ہے جس کو زیادہ دے دیا تو وہ اپنے ظرف سے چھلک جائے گا. بہتری یہی ہے کہ اس کو